کے اندر اعلیٰ حضرت کی فکر کے امیر پاسبان مسلک رضا جنہیں زمانہ کنز العلماء کے نام سے جانتا ہے، امام اہل سنت سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد ڈاکٹر اشرف قاسم جلانی صاحب، آپ کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے چند الفاظ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر کے میں مائک اپنے خطیب کے حوالے کروں گا۔ تو میرے امام نے کیا لکھا کہ میلاد کا جشن منانے سے، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے۔ آج کچھ لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں میرے محبوب کے نام سے، کسی کو میلاد النبی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے تو کسی کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو درود و سلام میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے امام نے کیا لکھا کہ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ جب یاد میں ان کی آنکھوں سے اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، جب یاد میں ان کی آنکھوں سے اشکوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ ہر ایک نے موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک نے موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے۔ میں اس کے مقدر کے صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے، میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا۔ اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تک پاتا ہے، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تک پاتا ہے۔